نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر اونچا ہے تیرا بے شک۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے نبی کریم بالرؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے پورا قرآن پاک اتارا۔ یہ قرآن پاک اگر آپ غور کریں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کرتا ہوا، تعریف کرتا ہوا، جہاں اللہ کی تعریف کر رہا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کر رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بڑا پیارا واقعہ نظر سے گزرا، دل خوش ہو گیا، دل میں آیا کہ میں آپ کے گوش گزار کروں۔ آدم علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے، بیٹا اگر تجھے دنیا میں کوئی پریشانی ہوئی، کوئی مشکل پڑی، کوئی ٹینشن ہوئی، کوئی بیماری، کوئی تنگ دستی، کسی اعتبار سے تمہارے اوپر کوئی پریشانی ہوئی تو تم نے محمد کا وسیلہ دے کر، واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے اپنی بات کو منوانا ہے۔ تو ان کے بیٹے وہ کہنے لگے، ابا جان یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد کون ہے؟ میں جنت میں رہ کے آیا ہوں، تو جنت کے ہر کونے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھا۔ ہر درخت کے اوپر محمد کا نام لکھا ہوا تھا، ہر درخت کے پتے کے اوپر محمد کا نام لکھا ہوا تھا۔ کوئی برتن، کوئی گھر، کوئی گلاس، حتیٰ کہ حوروں کے اوپر بھی میں نے محمد کا نام پڑھا۔ تو یہ محمد جو ہے اس کا نام بہت عظیم نام ہے، عظیم تر نام ہے۔ جب کوئی تجھے پریشانی ہوئی، ٹینشن ہوئی تو تم نے ان کا نام لے کر ان کے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کی ذات تمہاری مدد کریں گی۔ اور میری پریشانی بھی جب اللہ کی ذات مجھ سے ناراض ہوگی تو میں نے بھی اللہ سے کیا کہا تھا کہ اے اللہ تجھے پیارے اپنے حبیب، تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تو نے محمد کا نام کہاں سے پڑھا؟ تو میں نے کہا اللہ اس کا نام میں نے عرش پہ بھی دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جنت کے ہر کونے میں، ہر درخت کے اوپر، ہر درخت کے پتے کے اوپر، ہر گھر کے اوپر، ہر محل کے اوپر، ہر نغمے کے اوپر، ہر جگہ، ہر کونے میں جو ہے میں نے اس کا نام پڑھا۔ تو میں نے کہا
کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ بہت عظیم اور بہت بڑی ہستی ہے۔ تو اللہ نے کہا آدم بے شک اگر میں نے ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں نے تجھے بھی پیدا نہیں کرنا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس سے پہلے جتنے انبیاء تھے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، تو یہ جتنے نام ہوتے تھے کلمے میں ہوتے تھے، لیکن ہمارے نبی کریم بالرؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمے کے اندر تو ہے۔ آپ اذان کے اندر دیکھیں آپ کا نام، آپ قرآن پاک کے اندر دیکھیں، نماز کے اندر دیکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی، آپ کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو ہر چیز میں، ہر نام کے اندر تو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی میں نے آپ کا نام، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ دیکھیں یہاں ہمارے زور کے کر لیں، زور کا ٹائم جو ہے وہ مثال کے طور پر 12 بجے شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد اگلے ملک میں 12:15 ہمارے پاکستانی 12:05 پہ شروع ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد 12:10، اس طرح 5 10 منٹ کے فاصلے سے ہر ملک میں آگے ٹائم چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہر 5 منٹ کے بعد، ایک تو پاکستان میں آپ کر لیں تو یہاں ہی اذانیں کتنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک مسجد میں جو ہے 2 بجے اذان ہو رہی ہے، ایک میں 1:30 بجے ہو رہی ہے، ایک میں 1:15 بجے ہو رہی ہے، یہ تو چلو ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن اگر پورے ملک میں جیسے سعودیہ دبئی میں ایک ٹائم ہے تو ایک ٹائم بھی ہو تو اس ملک میں ابھی اذان ہوئی ہے، اگلے ملک میں ٹائم جب جو ہے وہ داخل ہوتا ہے تو اس میں شروع ہو جاتی ہے، اس سے اگلے میں کرتے 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 پاکستان میں رات ہو جاتی ہے اور امریکہ میں دوسرے ملکوں میں دن ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے اذان ہو رہی ہے۔ اذان کے ساتھ جب اذان ہوگی تو میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور آئے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے محمد، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا بلند ہے پوری دنیا میں، یہ تو اذان ہے، اذان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں ہر بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ اور یہ قرآن پاک یہ مسلمانوں کی تحقیق نہیں ہے، انگریزوں کی، کافروں کی تحقیق ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن ہے۔ اور قرآن کا مطلب بھی یہی ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، ایسی کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہو اس کو قرآن کہتے ہیں۔ تو جب یہ پڑھا جا رہا ہے تو جہاں بھی پڑھیں گے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا تو اشارتاً آئے گا، کنایتاً آئے گا، پہلے نمبر پر واضحتاً آئے گا۔ اگر واضح نہیں آئے گا اشارتاً کنایتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور آئے گا۔ تو یہ پوری دنیا میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ تو جب پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے تو میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ میں نام لیا جا رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے تو ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ حالی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ واحد ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، میں ساری کی ساری صفات اللہ کی مانتا ہوں لیکن محمد کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس بندے کا یہ کلمہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے مان رہے ہو، میرے حبیب کو نہیں مانتے تو تمہارا یہ ماننا کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے کیا فرمایا قرآن پاک میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے نبی آپ کے ذکر کو ہم نے کیا کیا، بلند کر دیا، آپ کے نام کو ہم نے بلند کر دیا اور بلند کر کے دکھایا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
میں نے کیا بولا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا کہ جب تجھے مشکل آئے گی تو تو نے اس نبی کا نام لے کر ان کا وسیلے جو ہے دے کر اللہ سے مدد مانگنی، اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے اور آپ کو اس پیارے نبی، اس پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مجھے پیدا کیا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے جو ہماری جو ہے وہ ہمارے لیے اس امت کے لیے ایک تو دعائیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں اللہ نے پیدا کیا، تو وہ طریقہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں اور آپ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کوئی بندہ اگر قبر پر پڑھتا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ من صلی علیہ عند قبری فسمیت، جو بندہ میری قبر پر آ کر درود شریف پڑھتا ہے تو میں اس کا یہ درود شریف سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ نے خود قرآن پاک میں بھی کہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجو، درود بھی بھیجو۔ درود و سلام بھیجنا یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی سنت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے پیارے نبی، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا، آپ کے نام کو ہم نے بلند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا میں، چاہے کوئی کافر ہے چاہے مسلمان ہے، آپ کے نام سے ہر بندہ واقف ہے۔ کوئی نہیں مان رہا وہ بھی، جو نہیں مان رہا تو وہ تو مان ہی رہا ہے۔ اس لیے کہ اب جب اذان ہوتی ہے تو کس کے کانوں میں جاتی ہے؟ ماننے والے کے کان میں بھی اس کی آواز جاری ہوتی ہے، نہ ماننے والے کے کان میں بھی اذان جاری ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر اللہ نے بلند کیا، تو جو اس ذکر کے ساتھ، اس نام کے ساتھ لگے گا وہ بھی بلند ہو جائے گا۔ اس نام کے ساتھ جو نہیں لگے گا، چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہو، قوم کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی بڑا ہوگا وہ ذلیل ہو جائے گا۔ ابو جہل دیکھو، ابو لہب دیکھو، ان کا نسب بھی کتنا بالا تھا۔ ابو لہب جو ہے وہ خوبصورت ترین انسان تھا، پیسہ بھی تھا، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، سب کچھ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، لیکن آپ کے نام کو نہیں مانا۔ اور ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تبا لک لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے کیا ہمیں اس لیے جمع کیا؟ تو اللہ نے کہا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے یہ بتا دیا کہ جو میرے نبی کے ساتھ لگے گا میں اس کو کامیاب کروں گا، جو اس سے جتنا دور ہوگا میں اس کو ناکام کروں گا۔ اس لیے ورفعنا لک ذکرک، میں نے اپنے پیارے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا، اور جو اس کے ساتھ جتنا لگتا جائے گا، جتنا لگتا جائے گا وہ بھی اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا۔ حضرت عمر نے 40-42 نمبر پر کلمہ پڑھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے لگے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو اپنے ساتھ، ان کے ساتھ سلا دیا، اپنے پیارے حبیب کے ساتھ سلا دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ چلیں گے، جتنا لگیں گے، جتنی محبت ہوگی، اتنا ہی اللہ کی ذات ہم کو عزت اور بلندی دے گی۔ تو شاعر سید سلمان گیلانی کا کلام بڑا پیارا کلام انہوں نے ورفعنا لک ذکرک، یہ بڑا مجھے بہت پسند آیا، تو میں آپ کے سامنے وہی کلام پیش کروں گا۔ آپ نے جو ہے وہ میرے ساتھ کوشش کرنی ہے، مل کے پڑھیں۔ ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، ذکر اونچا ہے تیرا بے شک، ذکر اونچا ہے تیرا بے شک، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا، مل کے پڑھو بچوں، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، ذکر اونچا ہے تیرا بے شک، ذکر اونچا ہے تیرا بے شک،
بنے دو جہاں تیری خاطر، بنے دو جہاں تیری خاطر، آقا بنے دو جہاں تیری خاطر، زمین و زمان تیری خاطر، زمین و زمان تیری خاطر، بچھی کہکشاں تیری خاطر، بچھی کہکشاں تیری خاطر، تیری خاطر سجی ہے دنک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ رب کے قرآن کے سپارے، رب کے قرآن کے سپارے، ذکر سب میں ہے تیرا پیارے۔ قرآن کے جتنے پارے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور ہے۔ رب کے قرآن کے سپارے، ذکر سب میں ہے تیرا پیارے، رب کے قرآن کے سپارے، ذکر تیرا ہے سب میں پیارے، تجھ کو قرآن یوں پکارے، الذی انقض ظہرک، ورفعنا لک ذکرک، اولا کا پڑھو نا، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ ذکر اونچا ہے تیرا بے شک، ذکر اونچا ہے تیرا بے شک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ میں کہ تیرا ہوں نام لیوا، میں کہ تیرا ہوں نام لیوا، میں کہ تیرا ہوں نام لیوا، نام تیرا ہے میٹھا میوہ، نام تیرا ہے میٹھا میوہ، تیری مدحت ہے میرا شیوا، مدحت یعنی تیری تعریف، تیری مدحت ہے میرا شیوا، تیری مدحت ہے میرا شیوا، تجھ پر درود میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ ذکر اونچا ہے تیرا بے شک، ذکر اونچا ہے تیرا بے شک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ رب العزت کی ذات نے بلند کیا، اور اس شاعر نے بھی کیا زبردست شاعری کی کہ تیرے کو جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن پاک میں جتنے بھی پارے ہیں، جتنے بھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ قرآن پاک یا تو واضحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، اگر کسی جگہ پر کسی صورت میں کسی آیت میں واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہے تو اشارتاً کنایتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی ہوگی۔ آپ کیونکہ یہ قرآن پاک کس پہ اترا؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا، اور جب جس پہ اترا تو اس کی شان بیان کرنے کے لیے اترا۔ اگر کوئی شخص مجھے انعام دیتا ہے 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ، وہ انعام جو دے رہا ہے تو گویا وہ میری عزت کر رہا ہے، وہ میرا نام بلند کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ اس بندے نے یہ کام کیا، یہ کارنامہ دیا، تو اس کو اس کے بدلے میں
انعام دیا جا رہا ہے، تو جو انعام ہوتا ہے تو اس سے اس بندے کا نام آٹومیٹکلی، اگر کوئی بندہ نام نہیں بھی لیتا پھر بھی اس کا نام بلند ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعریف میں یہ پورا قرآن پاک اترا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کی ذات نے کیا فرمایا گیا؟ پیارے حبیب تیرے نام کو ہم نے بلند کیا۔ تو میں نے کہا، گزارش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جو جتنا لگے گا اتنا بلند ہوگا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں اور آپ درود شریف پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو یہ آپ کے ساتھ میرا اور آپ کا پیار ہوگا، آپ کے ساتھ محبت ہوگی۔ آپ کے ساتھ محبت کا طریقہ یہی ہے کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، آپ کی سنتوں کو ہر کام کے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی ذات کا بھی بیشی معاف فرمائے۔